الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر آن جو ہم پہ کرم تازہ ہے، کس کو لطف و عطا کا اندازہ ہے۔ شبیر اگر ہے شہر الطاف و کرم، عباس علی شہر کا دروازہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، اہل بیت چینل لندن سے شب 4 شعبان کا جشن ہے، اس پرسنالٹی کا جشن ہے، اس پرسنالٹی کی ولادت ہم منا رہے، ان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے کہ جو اطاعت امام کے مفہوم کو واضح کرنے والے کا نام عباس ہے۔ میں نے بہت بڑی بات بولی، مولا عباس اس ہستی کا نام ہے۔ لاکھوں سلام میرے آقا کو، لاکھوں سلام، کہ جس نے اطاعت امام کے مفہوم کو واضح کیا کہ اگر مولا عباس نہیں ہوتے تو دنیا کو پتہ نہیں چلتا کہ امام کی اطاعت، یعنی امام کا اوبیڈینٹ کیسے رہنا۔ دیکھیے کیسے ہونا چاہیے۔ ہم سب مولا حسین کو چاہتے ہیں، ہم سب امام علی کو چاہتے ہیں، ہماری زندگی ہے مولا حسین، ہمارا مولا علی علیہ السلام ہماری زندگی ہے، ہماری لائف ہے۔ لاکھ بار خدا نہ خواستہ، لاکھ اس سے پہلے موت آ جائے کہ اگر مولا علی ہماری زندگی سے ہٹ جائے تو ہماری زندگی میں کیا ہے، مولا حسین ہٹ جائے تو کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے، یاد رکھنا۔ معصومین کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے؟ اوبیڈینٹ، اس لیے کہ امام علی کو شیعہ جو چاہیے وہ اوبیڈینٹ شیعہ چاہیے، مولا حسین کو جو شیعہ چاہیے وہ اوبیڈینٹ شیعہ چاہیے۔ اوبیڈینٹ بننے کے لیے مولا عباس کے کردار کو دیکھو، مولا عباس کی زندگی کو دیکھو۔ مولا عباس اس ہستی کا نام ہے، اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ جس کو میری مظلوم شہزادی نے اپنا بیٹا کہا ہے، بیوی نے اپنا بیٹا کہا ہے اور کہا یہ میرا لال ہے، میرا بچہ ہے۔ کتنی بڑی بات، اور بیوی کو کتنا بھروسہ تھا مولا عباس کے اوپر۔ مصائب کے جملے آ جا رہے، اتنی بڑی رات ہے۔ سارے سننے والے اہل بیت چینل پہ جو مجھے اس وقت سن رہا، مولا عباس کا جشن، ولادت کا جشن، برتھ ڈے آف مولا عباس۔ وی آر سو لکی، وی آر سو لکی کہ ہم کو موقع ملا۔ وی آر ریئلی آنرڈ، وی آر ریئلی آنرڈ کہ ہم کو موقع ملا۔ اللہ نے ہم کو صحت دی اور اللہ نے ہم کو توفیق دی کہ ہم مولا عباس کا جشن کر سکے۔ میں نے تقریر کا آغاز میں 4 مصرے پڑھے کہ ہر آن جو ہم پہ کرم تازہ ہے، ہر آن جو ہم پہ کرم تازہ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کیسا کرم ہر آن، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر فریکشن آف سیکنڈ بھی بہت بول رہا ہے، فریکشن آف سیکنڈ جو کرم پروردگار ہے، اس اہل بیت کے صدقے میں ہے، مولا عباس کے صدقے میں ہے۔ ہر آن جو ہم پہ، شاعر کہتا ہے ہر آن جو ہم پہ کرم تازہ ہے، ہر وقت کرم ہے، تازہ کرم۔ ہر آن جو ہم پہ کرم تازہ ہے، کس کو لطف و عطا کا اندازہ ہے۔ بے شک ہم کو کیا اندازہ ہے، ہم کو کیا اندازہ ہے؟ وی آر ناٹ ریئلائزنگ، وی ڈونٹ نو کہ کیا لطف و کرم ہمارے اوپر ہے، اس کا اندازہ ہے۔ شبیر اگر ہے شہر الطاف و کرم، کتنی بڑی بات ہے۔ پوری دنیا کے اوپر مولا حسین کے کرم کا ایک سایہ ہے۔ شبیر اگر ہیں شہر الطاف و کرم، عباس علی شہر کا دروازہ۔ سبحان اللہ، شاعر جی، اور اللہ اس شاعر کے درجات کو بلند کرے، ان بیٹی کے بھی۔ عباس علی شہر کا، اس کرم کے شہر میں داخل ہونے کے لیے، اس کرم کے شہر میں۔ دوستو بہت ایزی لے کے میں پڑھ رہا اور آپ ایزی لے کے سن رہے۔ کرم میں، اگر کرم یعنی بلیسنگ، رحمت، ہم کو کیا چاہیے دنیا اور آخرت میں، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، واٹ وی نیڈ، ٹیل می واٹ وی نیڈ۔ ہر آدمی کو، ہر انسان کو کیا چاہیے؟ اس کا کرم چاہیے، اس کی بلیسنگ چاہیے، اس کی رحمت چاہیے، صرف رحمت چاہیے۔ اگر رحمت تمہارے ساتھ ہے، یہ رحمت اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کے رسول کو، سرکار کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ان کا تعارف کرایا یہ کہہ کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے حبیب
ہم نے آپ کو، اللہ کہہ رہا ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا دی. اور ایک چیز یاد رکھو، اللہ کا جو قہر ہے اس کی رحمت اس کے اوپر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. رحمت پہلے ہے، اس کی کرم ہے. اگر اس کی رحمت نہ ہو تو کوئی انسان جنت میں نہ جائے سوائے جہنم کے. ہر انسان، خاندان اہل بیت کو چھوڑ دو، معصومین کی بات نہیں کر رہا میں، اہل بیت کی بات نہیں کر رہا میں ہم خاکی انسانوں کی بات کر رہا کہ اگر کرم پروردگار ہمارے اوپر نہ ہو تو ہمارا راستہ صرف جہنم ہے. کچھ نہیں ہمارے پاس، ہمارا دامن بالکل خالی ہے. اس کی رحمت ہے جو آج ہم زندہ بھی ہیں. اس کی رحمت ہے. آپ کیا سمجھ رہے؟ اگر اس کی رحمت نہ ہو، میری مظلوم بیوی کی دعا نہ ہو، تو کیا ہم دنیا میں زندہ رہ سکتے دنیا میں؟ دنیا ہم کیسا ریس کر دے. 1400 سال سے جو شیعت بچی ہوئی ہے، یہ کرم پروردگار ہے. اور کرم میری مظلوم شہزادی ہے، ان کی نگاہ کرم ہے کہ جس سے ہم بچے ہیں. تو کرم کو آپ اس کو ایزی مت لو، یہ اتنی بڑی بات ہے. ہر وقت دعا کرنا، 24/7 یہ دعا کرتے رہو کہ پروردگار تیرا کرم چاہیے، اہل بیت کا کرم چاہیے. اگر ان کا کرم ہمارے اوپر آ جائے، ان کی رحمت ہمارے اوپر آ جائے، تو سوائے بخشش کے، سوائے سکون کے اور کچھ نہیں. جو سکون ملے گا ان کی رحمت کی وجہ سے ملے گا. تو مولا حسین ساری چیزوں کے لیے رحمت ہے. اس رحمت کا جو دروازہ ہے اس کا نام عباس ہے. مولا عباس کی اب تھوڑی سی تاریخ پڑھتا ہوں کہ مولا عباس کے بابا تو امام علی علیہ السلام ہیں، آپ سب جانتے ہیں. مولا عباس مولا کے دل کی خواہش ہے، مولا کی خواہش. دوستو، علی اس بندے کا نام ہے، علی اس بندے کا نام ہے. پلیز غور سے سننا. شاعر کہتا ہے وہ علی جو ہے سنبھالے ہوئے نظم عالم. پلیز غور سے سننا. وہ علی جو ہے سنبھالے ہوئے نظم عالم، جس کی امداد طلب کرتے ہیں آدم خاتم. ایسے بندے کو جسے لم یزلی کہتے ہیں، عبد و معبود کے رشتے کو علی کہتے ہیں. وہ علی جو ہے سنبھالے ہوئے نظم عالم، جس کی امداد طلب کرتے ہیں آدم خاتم. ایسا بندہ جس کو مالک و مختار کہیں، جس کو کبھی دیکھا نہیں پھیلائے ہوئے دست سوال، جس نے بندوں کو دیا اور خریدا رب سے. کام سب جس سے مشیت کے چلا کرتے ہیں، کام سب جس سے مشیت کے چلا کرتے ہیں. انبیاء جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. اب اگر اس نے دعا کی تو دعا کیا ہوگی؟ منزل حضرت عباس بھلا کیا ہوگی؟ علی نے دعا مانگی تھی. اور ایک بات یہاں روک کے بولتا سارے سننے والوں کو اہل بیت چینل پہ، کہ اگر لڑکا چاہتے ہو، لڑکا بیٹا چاہتے ہو، بیبی بوائے چاہتے ہو، تو نماز شب پڑھو. آپ بولیں گے کہیں سے بھی نماز کو گھیر کے لاتے ہو؟ اس لیے کہ شب نماز بیٹا چاہتے ہو. اتنی بڑی بات بول رہا ہے اہل بیت چینل سے، مولا عباس کا جشن پڑھتے ہو. اگر بیٹا چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو. اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام نے مولا عباس کو نماز شب میں مانگا تھا. علی کی دعاؤں میں سے ایک دعا تھی شب نماز کے بعد کہ پروردگار تو مجھے ایک بیٹا عطا کر. کون؟ عباس جو حیدر ثانی ہے، میرے مولا کی تصویر جوانی ہے. عباس علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر پیدا ہوئے. مدینے سے میرے ایک جملہ غور سے سنو. عباس علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر پیدا ہوئے. مدینے سے کربلا تک جب بھی بہادر کا دل جوش شجاعت سے لبریز ہوا تو دل میں جذبہ بہادری نے کروٹ لی اور حسین نے خاموش کر دیا. بہادری سے لڑ کر جان دینا اور چیز ہے، جوش وغا کا دم گھونٹنا ایک بہت مشکل امر ہے. پلیز جملے غور سے سنو. بہادری سے لڑ کر جان دینا اور چیز ہے، جوش وغا کا دم گھونٹنا ایک بہت مشکل امر ہے. عباس نے اطاعت امام کی شان دکھا دی. اس وقت جب قیام حسینی فرات سے ہٹانے کا حکم آیا، علی کے لال کو جلال آ گیا. غصہ و غضب سے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ پہنچا. فرماتے ہیں کس کی مجال ہے جو ہمیں یہاں سے ہٹائے. بے شک کیا معلوم عالم تصور میں عباس کیا کر گزرتے، لیکن حسین نے صبر کی ہدایت فرمائی اور حکم امام کے مطیع آقا نے سر جھکا لیا. جو میں نے کہا ابھی جملہ
کہ اطاعت امام کے مفہوم کو واضح کرنے والے کا نام عباس ہے، کہ اگر مولا عباس نہیں ہوتے دنیا کو پتہ نہیں چلتا، ہم کو معلوم نہیں ہوتا کہ ایک امام کو کیسا اوبیڈینٹ چاہیے. اپنی ساری خواہشات کو، جملے غور سے سننا، اپنی ساری خواہشات کو، ساری وشز کو قربان کر دیا، سیکریفائس کر دیا حکم امام کے سامنے. یہ چیز کو سیکھنا ہے مولا عباس کی، کہ اب مولا عباس کی کوئی خواہش نہیں تھی، مولا عباس کی اب کوئی وش نہیں ہے، جو حکم امام ہے وہ میری خواہش ہے. حکم امام کے سامنے ایسا سر جھکا لیتے کہ جو مولا آپ کی مرضی ہے، میری مرضی نہیں. میں کچھ سوچ رہا، لیکن میری سوچ ساری ختم ہے اگر آپ کا حکم آ جائے، آپ کا حکم آ جائے. مولا حسین ایسا اطاعت گزار کہ خواہشات کو قربان کرنے والے کا نام عباس ہے. امام علی نے خواہش کی تھی کہ اللہ تو مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر کہ جو کربلا میں میرا وارث بنے، میری شجاعت کا وارث بنے، میری بہادری کا وارث. ایسا شجیع تھا عباس. دیکھیں مصائب کے جملے، اگر آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو کوئی بات نہیں، یہ خوشی کے آنسو ہے. مولا عباس ایک ایسا بہادر، ایسا بریو، ایسا شجیع کہ سارا عرب جس سے کام بھرا. بس احتیاط سے پڑھ رہا کہ کہیں مصائب نہ آ جائے. عاشورے کے دن صبح سے جب بھی کوئی قیام حسینی سے باہر نکلتا، یہ ظالمین سارا لشکر، 1,00,000 کی بھی روایت ہے 100,000 کی. آپ سوچو 100,000 ایک سائڈ پہ، 100,000 ایک سائڈ پہ، ایک سائڈ پہ صرف 72 ہے جو حق پہ ہے. یہ سارے ظالمین. جو بھی مولا حسین کے کیمپ سے باہر نکلتا، لشکر یزید کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اپنے رکابوں پہ زور دے کے کھڑے ہو جاتے اور خیام حسینی کی طرف دیکھ کے یہ بولتے کہیں عباس تو نہیں آ رہے، کہیں عباس تو نہیں آ رہے. ایسا ڈر اور خوف بیٹھا ہوا تھا عباس کا. جبکہ سارے ویل ایکیوپڈ اس کی ظالم کی آرمی تھی. تیر انداز بھی ہے، اللہ معاف کر دے، تلوار پھینکنے والے، نیزے چلانے والے، تلوار چلانے، سب کھڑے ہوئے. لیکن خوف عباس یہ تھا، خوف عباس یہ تھا. ایسا بہادر میرا آقا، ایسا بہادر، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ علی کی جوانی ہے. میرے مولا کا جو حسن علی تھا وہ حسن عباس تھا. مشہور واقعہ ہے جنگ صفین میں، جب مولا عباس کا سن 11-12 برس کا سن تھا، لیکن آپ کے بارے میں کہ آپ اتنے اونچے 6'3" کے قریب ہائٹ تھی، ماشاءاللہ، براڈ شولڈرز تھے اور خوبصورت، حسین و خوبصورت چہرہ. تو جب صفین میں جا رہے تھے، 12 سال کے سن، 12-13 برس کا سن ہے، 12-13 ایئرز اولڈ بوائے. مولا علی علیہ السلام نے چہرے پہ ایک باریک سا نقاب ڈال دیا تھا اور کہ کہیں میرے بچے کو نظر نہ لگ جائے، یہ باپ کا دل ہے، باپ کا دل ہے. میدان میں گئے اور اسی انداز سے، اسی سٹائل سے جنگ لڑ رہے تھے جیسے میرا مولا لڑتا تھا. امام علی نے لڑتے ہوئے بھی عدل خداوندی کے مظہر کو بتایا کہ میں کیسے عدل خداوندی کا مظہر ہوں. اگر سر سے مارتے تھے ظالم کے اوپر تو بالکل برابر اس کے تقسیم کرتے تھے، 20 سے مارتے تھے برابر باڈی کی تقسیم ہو رہی. مولا عباس جب لڑ رہے تھے تو پورے لشکر امیر شام میں آواز بلند ہو گئی کہ علی نقاب اوڑھ کے آ گئے، علی نقاب پہن کے آ گئے. وہی طریقہ. تو اتنے میں دیکھا کہ مولا اپنے خیمے سے باہر آئے اور مولا عباس کے بازو آ کے کھڑے ہو گئے. جیسے ہی میرا مولا آ کے کھڑا ہوا، دشمن پکارا علی آپ ہیں؟ تو یہ کون ہے؟ Who is he؟ یہ کون ہے؟ تو اس وقت میرے مولا علی علیہ السلام نے مولا عباس کے چہرے سے ایسے نقاب کو، کپڑے کو ہٹایا تھا. پہلی مرتبہ ظالمین نے مولا عباس کے چہرے کی زیارت کی تھی. وہ حسین و خوبصورت چہرہ زیارت کی. تو اس وقت جب وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ علی یہ کون ہے، تو اس وقت میرے مولا نے کہا تھا ہاذا خمر یہ بنی ہاشم کا چاند ہے. یہ کسی اور نے لقب نہیں دیا مولا عباس کو، امام علی کے دہن مبارک کے جملے، یہ یاد رکھو. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. کسی اور نے نہیں کہا، یہ مولا عباس کو امام علی علیہ السلام نے کہا تھا
کہ یہ حاضہ خمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا امام علی. پلیز 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 غور سے سنو، جو بھی سن رہا مجھے اہل بیت چینل کے، مولا تم کو سلامت رکھے، مولا تم کو سلامت رکھے. باب الحوائج آج امام علی بھی خوش ہے، مظلوم بی بی زہرا بھی خوش ہے. اس ہستی کا جشن ہے، ان کے بیٹے کا جشن ہے، ان کے بیٹے کی برتھ ڈے. آپ سوچو، مولا علی صدیق اکبر ہے، اللہ کی سچی زبان کا نام اب علی ہے. مولا بیٹے کی محبت میں نہیں بولا، جو حق تھا وہ بولا. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. امام علی کسی کو امپریس نہیں کرتے. وہ امپریس کیا کرے گا؟ وہ علی امپریس کیا کرے گا جو عالمین کے لیے سردار ہے، عالمین جن کے صدقے میں بنائی گئی. وہ امام علی نے مولا عباس کو دیکھ کر پہلی مرتبہ دشمن کے سامنے کہا تھا کہ حاضہ خمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے. دوستو آپ سوچو، پلیز اس وقت کہا بنی ہاشم کے اتنے حسین تھے. اس وقت آپ کو یہ کہا کہ جب کہ 3 امام یا 4 امام زمین کے اوپر تھے. 3 امام مولا علی علیہ السلام میدان میں ہیں، مولا حسن علیہ السلام ہے اور مولا حسین علیہ السلام. 3 اماموں کی موجودگی میں امام علی کا یہ کہنا کہ یہ بنی ہاشم کا چاند ہے، تو اب حسن عباس کا کوئی اندازہ کیا لگا سکتا؟ علی جس کو بولے کہ جو اللہ کا چہرہ ہے، جو وجہ اللہ ہے، وہ علی کہہ رہا یہ ہمارا بنی ہاشم کا چاند ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. یہ میرا مولا عباس ہے. کمال. مولا عباس کی اگر زندگی کو دیکھے تو یقین نہیں آتا کہ کیا اللہ نے مولا عباس کی خلقت میں کیا اہتمام کیا ہے. کیسا اطاعت گزار اللہ کا بندہ ہے، کیسا اطاعت گزار یہ اللہ کا بندہ تھا. آپ کی مادر گرامی جن کا نام بی بی ام البنین ہے، ہمارا لاکھوں سلام میری ماں بی بی ام البنین. کیا جذبہ تھا. آپ مدینہ منورہ سے 5-6 کلومیٹر یا 10 میل کے فاصلے کے اوپر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں کی رہنے والی تھی. آپ کے بابا تو مولا علی ہے، آپ کی ماں بی بی ام البنین ہے. اور جب آپ کا رشتہ ہوا، یہ جو مولا عباس کے پاس اطاعت آئی نا، یہ جو اوبیڈینٹ، دیکھیے آج میں پورا تقریر اوبیڈینٹ پہ کر رہا اس لیے کہ یہ چیز آج ہمارے پاس آ جانا. پہلے تم اپنے ماں باپ کے اطاعت گزار بنو، پھر امام علی کے اطاعت گزار بنو گے. وہی شیعہ ہے. میری ایک جملہ غور سے سنو. شیعہ وہی ہوگا جو اپنے والدین کا اطاعت گزار ہوگا. دنیا میں آپ یہ مت بولو گے یس میں تو اوبیڈینٹ ہوں. میں اوبیڈینٹ نہیں ہوں. جیسا اوبیڈینٹ ہونا تھا ویسا میں اوبیڈینٹ نہیں ہوں. اوبیڈینٹ بنا. دعا یہ کرو، آج کی رات 4 شعبان کی رات ہے. میں اہل بیت چینل پہ سارے ہزاروں سننے والوں کو بول رہا ہوں کہ آج کی رات دعا کرو کہ مولا عباس کی زندگی کا جو امپورٹنٹ ترین پہلو ہے، مولا عباس کی زندگی کا جو سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے وہ اوبیڈینٹ ہے. تو یہ دعا کرو کہ پروردگار جو اطاعت عباس ہے اس میں سے 0.1% ہمارے پاس آ جائے، ہم بھی مولا کے ایسے اطاعت گزار بن جائے. اطاعت گزاری کیا ہے؟ پھر اپنی خواہش نہیں. اگر امام علی چاہتے کہ یہ چھوڑو یہ چھوڑو یہ چھوڑو یہ چھوڑو، تو علی کے نام پہ میوزک چھوڑ دو. علی کے نام پہ میوزک چھوڑ دو. اگر if you really love امام علی، if you really love مولا عباس، if you really love امام حسین، آپ یہ گناہ چھوڑ دو، میوزک چھوڑ دو. کوئی ہو جو حراموں میں سے حرام ہے، رزقاً واسعاً حلالً طیباً کے نام پہ آج کی رات یقین کرو باب الحوائج کی رات ہے. خاندان اہل بیت کا یہ پہلا باب الحوائج ہے. امام علی باب الحوائج ہے. اللہ کا رسول، میری مظلوم بی بی، مولا حسن، مولا حسین، سب باب الحوائج. باب الحوائج یعنی حاجتوں کا پورا ہونے والا دروازہ. لیکن معصومین نے مولا عباس کو کہا ہے باب الحوائج، ان کے روزے کے دروازے، ان کے دروازوں کا یہ حاجتوں کا پورا ہونے والا. جب معصوم کہہ رہا کہ یہ حاجتوں کا پورا ہونے والا دروازہ ہے، تو آپ کیا سمجھ رہے کہ آج کی رات تمہاری حاجتیں پوری نہیں ہوں گی؟ پھر یوں ہی آپ کا لقب ہے باب المراد، کہ آپ کے دروازے کو کہا گیا کہ مرادوں کا پورا ہونے والا دروازہ. باب الحوائج سے بڑا کون؟ تو آج کی رات تم کو مانگنا ہے. آج کی رات مولا عباس سے بھیک مانگنا ہے. اللہ کو بولنا ہے کہ وہ آیا ہے کہ جس کا دروازہ حاجتوں کو پورا ہونے والا دروازہ ہے، جس کا دروازہ مرادوں کو پورا ہونے والا دروازہ. اس دروازے پہ ہم فقیر کھڑے ہوئے اور یہ کہہ رہے کہ مولا عباس کے نام پہ معاف کر دیں. پہلی چیز معافی مانگنا.
مولا عباس کی اطاعت ہمارے پاس آ جائے، مولا عباس کی نظر کرم ہمارے اوپر ہو جائے کہ اطاعت اوبیڈینٹ، ایسا اطاعت گزار کہ کوئی خواہش رکھی نہیں، نہ مولا عباس کی کوئی خواہش پوری ہوئی۔ ابھی آگے چلتا ہو، بی بی آپ کی مادر گرامی جناب ام البنین جو 5-10 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر آپ کا گھر تھا، یہ ساری اطاعت گزاری جو آئی ہے ماں کی طرف سے آئی ہے۔ جب آپ شادی ہوئی، میں پورے واقعات کو چھوڑ رہا، 35-40 منٹ پڑھوں گا، سارے واقعات کو چھوڑ رہا۔ جب آپ کا نکاح ہوا میرے مولا سے، بی بی ام البنین کا، یہاں پہ ایک بات روک کے اور بولتا، اگر کسی لڑکی کا رشتہ نہیں ہے، کسی لڑکی کا رشتہ نہیں ہے، تو بی بی ام البنین کا واسطہ دے کر یہ دعا کرنا کہ پروردگار بی بی ام البنین کا واسطہ، بی بی ام البنین کو بولو جو باب الحوائج کی ماں ہو، جو عباس جیسی بیٹے کی ماں ہو۔ اب اندازہ لگاؤ کہ کیا ماں کا کیا رتبہ ہے۔ ماں کو دیکھو، پھر مولا عباس کو دیکھو۔ مولا عباس اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئیں گے جب تک بی بی ام البنین کی اطاعت تم کو سمجھ میں نہ آئے۔ یہ جو اطاعت آئی تھی مولا عباس کے پاس، یہ ان کی ماں کا حصہ تھا۔ تو جب نکاح کرنے کے بعد میرا مولا، اب میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، جب میرا مولا اماری میں لے کر بی بی ام البنین کو بیت الشرف میں آئی، بیت الشرف جو بی بی کا گھر تھا وہاں پہ پہنچی، اماری روکی گئی، بی بی اماری سے اتری، سامنے وہ چوکھٹ ہے، وہ چوکھٹ ہے جو میری مظلوم شہزادی کے گھر کی چوکھٹ ہے۔ بی بی نے کیا کیا؟ آفیشل وائف بن کے آ رہی، دلہن بن کے آ رہی، دلہن پہلی مرتبہ اپنے گھر جا رہی، تو بی بی نے کیا کیا؟ اس چوکھٹ پہ، اس چوکھٹ کے اوپر پیشانی کو رکھا اور شکر ادا کیا۔ یہ پہلا پیغام تھا بی بی ام البنین نے جو دیا ہے مولا عباس کی ماں نے، پہلا پیغام۔ یہ ہمارے لیے میسیج کہ جب بھی کوئی نعمت ملے تو اس کا شکر ادا کرو۔ کوئی نعمت ہو، چھوٹی سے چھوٹی نعمت ہو، بڑی سے بڑی نعمت، جتنا تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہاری رحمتوں کو، تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا۔ عادت ڈالو تھینک یو بولنے کی۔ اور یو کے والے، امریکہ والے، کینیڈا والے یا یورپ والے، ان کو تو معلوم ہے کہ تھینک یو کیسا بولنا۔ ہر وقت ہر بچے یہاں پہ تھینک یو اور سوری بولتا ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ اسلام کی چیز ہے۔ تھینک یو بھی بولتے ہیں، سوری بھی بولتے ہیں، دونوں اسلام کی چیز ہے۔ میں بھی تو یہی کہہ رہا کہ شکر بھی ادا کرو، اللہ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگو۔ بندوں کس سے معافی مانگتے ہو؟ اللہ سے معافی مانگو، معصوم سے معافی مانگو، اور شکر بھی ادا کرو۔ بی بی نے کیا کیا؟ میری طرف دیکھو، بی بی نے کیا کیا؟ لک ایٹ می۔ سب سے پہلے ہماری سے اتر کے اس چوکھٹ پہ سر رکھ دیا، پیشانی رکھ دی، شکر اس کا ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آج تو نے، ہر لڑکی کی خواہش ہو کہ امام علی کی وائف ہو، شکر ادا کیا کیا؟ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے آج اس اپنے محبوب ترین بندے کی زندگی میں مجھے بھیجا ہے، میں اس چوکھٹ پہ آئی ہوں جو تیری کنیز خاص کا گھر ہے۔ کیا بات ہے، کیسی اطاعت ہے۔ اب دیکھو، خالی اطاعت ماں کی دیکھتے جاؤ۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے اس قابل کیا کہ میں مظلوم بی بی زہرا کے گھر میں بیوی بن کے آئی ہوں، علی کی گھر میں۔ اب میری طرف دیکھو، گھر میں انٹر ہوئی، چاروں بچے، مولا حسن، مولا حسین، میری مظلوم شہزادی زینب، میری مظلوم شہزادی ام کلثوم، بیوی کے چاروں بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسی ماں کو آتے دیکھا، چاروں بچے کھڑے ہو گئے تعظیم کے لیے۔ جیسے ہی ریسپیکٹ، یہ امام، دیکھو امام وقت ہے، مولا حسن مولا حسین امام ہے، حجت خدا ہے، لیکن ماں کا احترام کیا، ماں کا احترام بتایا، صرف بولے نہیں زبان سے، پریکٹیکلی کیا۔ آج ہمارے لیے یہ میسیج کہ اپنی ماں آئے نا، تمہاری ماں تمہارے سامنے لندن میں آئے، بوڑھی ماں ہو، جوان ماں ہو، کھڑے ہو جاؤ، ماں آئے تو کھڑے ہو جاؤ۔ یہ بہت، میں بڑی افسوس سے بول رہا ہوں، اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو سلامت رکھے مولا عباس کے صدقے میں، اور جن کے ماں باپ مر گئے اللہ ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ جن لوگوں نے آج کے جشن کو سپانسر کیا ہے اللہ ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں آپ سے۔ معصومین نے احترام کیا کیا؟ یہ پیغام ہم کو دیا، یہ پیغام ہم کو دیا کہ ماں آئے تو کھڑے ہو جاؤ۔ ہم کھڑے ہوتے، ہم تو ایسے پیروں پہ پیر ڈال کے بیٹھتے ہیں، ہم تو اپنے صوفے پہ بیٹھے رہتے، ہم تو اپنے کرسی پہ بیٹھے رہتے، اور بوڑھی ماں کے کھڑی ہوئی ہے اور میں بیٹھا۔ ڈیزاسٹر ہے، ڈیزاسٹر ہے۔ وہ شیعہ کیسے بن سکتا؟
وہ مولا عباس کا غلام یا کنیز کیسے بن سکتے؟ پلیز غور سے سنو، وہ مولا عباس کی کنیز اور غلام کیسے بن سکتے جو ماں باپ کا احترام نہیں کرتے؟ بی بی ام البنین کو دیکھو اور مولا حسن مولا حسین کو دیکھو. بی بی ام البنین اور مولا حسن مولا حسین، جیسے ہی دیکھا کہ ماری تو چاروں بچے ریسپیکٹ کے لیے کھڑے ہوئے، کھڑے چاروں ہوئے. فوراً بی بی ام البنین نے کیا کیا؟ بی بی خاک پہ بیٹھ گئی، نیچے بیٹھ کے کہا بچوں اب دیکھو اطاعت دیکھو جو مولا عباس کے پاس آئی ہے. بچوں اس گھر میں ماں بن کے نہیں آئی، میں تمہاری کنیز بن کر آئی. دوستوں کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. یہ اطاعت جب مولا عباس کی اطاعت تھی وہ اس کی وجہ سے کلیئر کہا بچوں میں اس گھر میں ماں بن کے نہیں آئی ہوں، تمہاری کنیز بن کر آئی. اور بیوی نے صرف بولا نہیں، پوری زندگی 28 رجب 60 ہجری تک جب تک مولا عباس ان سے خدا حافظ کہہ کے کربلا کی طرف نہیں گئے، بار بار ایک جملہ بولتی تھی، پوری زندگی یہی جملہ بولا کہ عباس تم میرے بیٹے ہو، حسن اور حسین بی بی زہرا کے بچے. اپنے آپ کو کبھی کمپیئر نہیں کر. اللہ اکبر. ایک ماں کے لیے پھر ایک تربیت کا ایک پیغام کہ آج کیا ہے، اگر دوسری وائف آئی پہلی بچے ہے تو وہ ریسپیکٹ ہے نہیں. میں ایک جملے میں آگے بڑھا، میں کیا کروں، 35-40 منٹ کی تقریر. ہمیشہ بی بی ام البنین نے یہی تعلیم دی مولا عباس کو کہ کبھی اپنے آپ کو حسن اور حسین کے برابر نہیں سمجھنا. یہی وجہ تھی پوری زندگی آقا کہا، پوری زندگی امام کہا، پوری زندگی مولا کہا. یہ حال تھا کہ جب مولا حسین چلتے تھے مولا عباس 1 قدم 2 قدم پیچھے چلتے تھے، کبھی جواب نہیں دیا. اور ایک بات بتاؤ، کبھی بھی مولا حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتے، ہمیشہ بات کرتے سر جھکا کے بات کرتے، آلویز سر جھکا کے بات کرتے. یہ اطاعت تھی. ایسے اطاعت کا بی بی ام البنین کا جو رول ہے نا، وہ ماں کی تربیت تھی کہ ایسی تربیت، ایسا ریز کیا مولا عباس کو کہ کبھی دل میں یہ خیال آنے نہ پائے پوری زندگی کہ بیٹا، کبھی یہ نہیں خیال آ کہ میں بھی تو بھائی ہوں، میں بھی تو امام علی کا بیٹا ہوں، وہ بھی تو امام علی کے بیٹے ہیں، لیکن کبھی امام علی سے رشتہ نہیں بتایا، ہمیشہ بتایا بی بی زہرا سے بتایا. مقام مظلوم بی بی زہرا. آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ بی بی ام البنین شہزادی کونین مظلوم شہزادی کا کتنا احترام کرتے تھے، کتنا احترام کرتی تھی بی بی، کہ جب رشتہ بتایا امام علی سے نہیں بتایا، بی بی زہرا سے بتایا. اس لیے کہ امام علی کے بیٹے عباس بھی ہیں. ہمیشہ یہی کہا کہ بچے، بیٹا عباس تو میرے بیٹے ہو، اور وہ بی بی مظلوم بی بی زہرا کے بچے ہیں. کبھی تصور بھی نہیں کر. ایسا ہونے کے بعد ہی عباس، ایسی ماں ہو تو یہ سٹیج ملتا، ایسی ماں ہو، ام البنین جیسی ماں ہو تو عباس جیسا بیٹا ہوتا. بیوی کا رول وہ رول ہے کہ جو عباس کو عباس بنا دیا. یہ ماں کا رول ہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. عباس کو عباس بنا دیا. ایسا اطاعت، ایسا اوبیڈینٹ کہ پوری زندگی ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ آقا کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں. حسین، میں مصائب نہیں پڑھ رہا، آپ جانتے ہیں کہ مولا حسین نے خواہش کی تھی وہ آخری لمحات میں کہ بھیا ایک دفعہ تو بھائی بولو مجھے. تو اس وقت مولا عباس نے کہا تھا کہ بھیا خدا حافظ. وہ ایک دفعہ تو اللہ نے عباس کے سٹیٹس کو، عباس کے مقام کو اس سٹیج تک پہنچا دیا کہ آج شہر الطاف و کرم مولا حسین ہے، عباس علی شہر کا دروازہ ہے. جو مولا حسین تک جانا چاہتا پہلے عباس کے پاس جائے، پھر وہ مولا حسین کے پاس جائیں گے. اللہ نے بھی وہ کمال کیا کہ ولادت 3 شعبان کو اگر مولا حسین کی ہے تو 4 شعبان کو مولا عباس کی کر دیا. کربلا میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. زیارت دونوں کتنے شاندار روزے، مولا عباس کا روزہ، مولا حسین کا. اللہ ان روزوں کی حفاظت فرما.
مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، اور ہم کو بار بار زیارت کرا، ہم صحت عزت سب کو جائیں زیارت ہے مولا حسین۔ 15 شعبان کی زیارت بہت بڑی ہے، اگر آپ کو موقع مل رہا لندن سے جانے کا تو آپ ضرور جائیے، یہ بہت بڑی زیارت، اتنی بڑی زیارت ہے مولا حسین کی کہ 1,24,000 نبیوں کو، 1,24,000 نبیوں سے مصافحہ کریں گے، شیک ہینڈ کریں گے، تو وہ اجر جو ملے گا وہ مولا حسین کی زیارت پڑھنے کا عاشورے 15 شعبان کا ہے۔ تو بہرحال تو مولا عباس کا باب الحوائج، باب المراد آپ کا ایک مشہور عمل ہے۔ میں 2 چیزیں دوں گا اور جشن کو ختم کروں گا کہ مولا عباس کا جو مشہور ترین کچھ اعمال ہیں، ایک تو بڑا مشہور عمل ہے جو 133 ٹائمز پڑھنا ہے۔ وہ عمل اگر سب کو پتہ ہے، اس لیے میں بول رہا نہیں کہ جس میں اخی مولا حسین کا واسطہ دے کر دعا کرتے، وہ عمل ہم لوگوں نے مابین حرمین میں بھی کیا، ہم نے مولا عباس کے روضے میں بھی کیا۔ یہ ایسا عمل ہے مولا عباس کا، ہر آپ کو کتاب میں ملے گا، اتنا مشہور ہے اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، اتنا مشہور عمل ہے اور ایسا مجرب عمل ہے کہ اگر آپ کل کرنا چاہتے ہیں آپ کل یہ عمل کرو، آدھے گھنٹے کا عمل ہے۔ 2 رکعت زیارت مولا عباس کی نماز پڑھنا یا 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھنا مولا عباس سے، اس کے بعد یہ عمل کرو 130، اس لیے کہ عباس کے جو اعداد ہے وہ 133 کے ہیں، آپ یہ عمل کرو، اس کے بعد دیکھو، اور اس کے بعد جو چاہے دعا مانگنا۔ کل بھی صبح میں غسل کر کے صدقہ مولا عباس کے نام کا ضرور دینا، اور کل مولا عباس کی نظر ضرور کرو۔ اگر آپ حاضری کر سکتے تو کل حاضری کرو، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی واجب عمل نہیں ہے، اگر آپ جتنا شاندار مولا عباس کا سفرہ کر سکتے کرو، اس لیے کہ ہم کو سال بھر رزق کھانا ہے، ہم کو عباس کا صدقہ کھانا ہے، عباس کا جشن، عباس کی ولادت، مولا عباس کی برتھ ڈے، اس کا سیلیبریشن اتنا شاندار کرنا۔ پھر میں آپ سے کہہ رہا، جیسا کل میں نے کہا تھا کہ مولا حسین کے لیے آپ گھر پہ لکھ کے لگاؤ، آپ لکھ کے لگا ہیپی برتھ ڈے امام حسین علیہ السلام، آپ نے کیا ہوگا آج، آپ کل مولا عباس کے لیے بھی کرو ہیپی برتھ ڈے حضرت مولا عباس علیہ السلام، اور بچوں کو بتاؤ بیٹا جس کا تم علم اٹھاتے نا، اور مولا عباس کے علم اپنے گھروں میں لندن میں استاد کرو۔ یار اگر تمہارا فلیٹ ہے یا گھر چھوٹا ہے تو ایک باکس بنواؤ، گلف میں تو کسی کے بنگلے نہیں ہے، لندن میں تو پھر بھی اچھے بڑے گھر ہیں، گلف میں تو 2 بیڈ روم 1 بیڈ روم کے فلیٹس ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر گھر میں باکس بنا ہوا ہے چھوٹا سا، اور اس باکس کے اندر مولا عباس کا علم مبارک ہے۔ یہ بہت بہت برکتاں دینے والی، یہ ایسی برکتیں ہوں گی تمہارے گھر میں اگر مولا عباس کا علم تمہارے پاس ہے۔ تم ذکر عباس، اور صرف یہ نہیں کہ آپ علم استاد کر دیے اس کے بعد آپ انڈین مووی بھی دیکھ رہے، گانے بھی سن رہے، وہیں پہ بیٹھ کے یہ سب نہیں کرنا، آپ کو یہ سب نہیں کرنا، بلکہ مولا عباس کا ہے تو کم از کم روز کم از کم کچھ ماتم کر لو۔ آپ دیکھو یار آپ کے حالات لندن میں بدل جائیں، یہ جو کووڈ ہے، یہ جتنی ویوز آ رہی، جتنی بیماریاں آ رہی، جتنے حالات دنیا کے بدلتے جا رہے، یہ سارے حالات کو بدل کے، سارے حالات میں اب رحمت خدا کو اپنے گھر میں حاصل کرنے کے لیے مولا عباس کل کا دن مولا عباس کی نظر ضرور کرنا، یہ عمل کرو، عمل کرنے کے بعد مولا عباس کا دسترخوان بچھاؤ، مولا عباس کے نام پہ حاضری کرو۔ اگر آپ کچھ نہیں پکا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، فروٹس تو لا سکتے، اسی انداز سے مولا، جیسے کل میں نے بتایا تھا مولا حسین کی نظر، اسی انداز سے مولا عباس کی نظر دو۔ 5 مرتبہ صلوات یا 11 مرتبہ صلوات یا 9 مرتبہ صلوات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اس کے بعد 1 مرتبہ الحم، یہاں پہ بھی 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ سورہ کوثر ضرور پڑھنا، اور 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ آپ سورہ خل، آپ کے اوپر چوائس ہے، سورہ خل پڑھنا، ضرور پڑھنا سورہ خل۔ پھر 5 مرتبہ آخری میں صلوات پڑھ کے مولا عباس کی بارگاہ میں ہدیہ کرو، اور 14 معصومین کی بارگاہ میں، اور بی بی ام البنین کی بارگاہ میں۔ کل بی بی ام البنین کی زیارت ہے، کل بی بی ام البنین کی بھی آپ نظر دے سکتے، جیسے آپ فروٹس پہ مولا عباس کی دے رہے، اسی طرح فروٹس کے اوپر بی بی ام البنین کے، اور ان کو مبارکباد دو کہ آج آپ کا چاند سا بیٹا، آپ کا اطاعت گزار بیٹا، آپ کا اوبیڈینٹ بیٹا، جس نے آپ کے نام کو، آپ کے بابا کے اور آپ کے شوہر مولا کے نام کو روشن کیا، اس عباس کا واسطہ میرے بچوں کو بھی مولا عباس کا صحیح معنی میں غلام بنا دو۔ آپ اپنی
اولاد کے لیے دعا کر سکتے ہیں. مولا عباس کا واسطہ دیکھیں. تو کل 2 آپ کو سفرہ کرنا ہے. ایک بی بی ام البنین کا کرنا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے بی بی ام البنین کے سفرے میں کتنا اجر ہے اور کتنی دعائیں مجرب ہوتی, کتنی دعائیں قبول ہوتی. مطلب ہمارا تو دستور ہے بی بی ام البنین کا, سال بھر جب موقع ملتا بی بی ام البنین کا سفرہ, اور عرب میں اتنا مشہور ہے جناب ام البنین کا سفرہ. 4 شعبان کو مولا کربلا مولا میں بی بی ام البنین کے نام کی کتنی نظر بانٹی جاتی, مولا عباس کے نام پہ کتنا. تو کل ہر گھر میں جو بھی سن رہا مجھے اہل بیت چینل سے, یو کے میں اور جہاں پہ بھی سن رہے, تو آپ دونوں یہ نظر ضرور دینا انشاءاللہ. اس کے بعد دیکھو کہ مولا عباس کی نظر کرم کیا ہوتی. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. جتنا کرو گے اپنے رشتے کو مضبوط کرو. اور ایک دعا کل ضرور مانگنا کہ اللہ تو مجھے اطاعت گزار بنا دے. اگر اطاعت گزار بن جائے تو اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے, یاد رکھو. اللہ کو وہ بندہ چاہتا ہی نہیں جو اطاعت گزارنا. یہ بھی جیسے بی بی ام البنین سے مولا عباس تک آئی تھی. امام علی کی اطاعت دیکھو, 12 سال کے تھے دعوت ذوالعشیرہ میں, 12 سال کے 12-13 ایئرس کے تھے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ کوئی ہے میری نصرت کرنے والا, کوئی میری مدد کرنے والا ہے, تو کیا کہا تھا؟ انا یا رسول اللہ. وہ ایک انا نے پوری 63 ایئرس کی لائف اٹھا کے دیکھو. پہلی مرتبہ کہا تھا انا یا رسول اللہ, میں ہوں, میں آپ سے وعدہ کر رہا. تو امام علی نے ایسا وعدے کو نبھایا کہ تلواروں کی چھاؤں میں سونا پڑے شب ہجرت تو علی سوئے, اور بتایا کہ اب میری زندگی نہیں ہے جو اطاعت رسول ہے. کیا کہا تھا وہاں, جملہ کیا تھا جب اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یا علی آج کی رات تو میرے بستر پہ سو جانا, تو امام علی نے یہ نہیں کہا کہ کیوں سو, اس لیے کہ انا یا رسول اللہ بولتے اطاعت بتا رہا ہوں. میں صرف آج اطاعت پہ تقریر کر رہا کہ مولا عباس کی ولادت کی محفل میں اطاعت میں اگر آ جائے, یہ صفت اگر ہمارے پاس آ جائے تو ہم سے زیادہ کامیاب انسان دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. صحیح معنی میں, اس لیے کہ پورا اسلام اطاعت کے اندر ہے. پورا اسلام اطاعت نہیں ہے آپ نماز پڑھ رہے, اوبیڈینٹ ہی نہیں ہے آپ عبادتیں کر رہے, فائدہ کیا اس کا؟ اطاعت گزار بنو. یہ چیز مولا عباس کی ولادت, اس لیے کہ سب جانتے ہیں مولا عباس کے فضل. میں خالی اطاعت پہ آج میں نے پوری تقریر کر دی کہ اگر ولایت کا مقصد کو سمجھتے, مولا عباس کو راضی کرنا ہے تو ان کا صحیح معنی میں غلام بنو. ایسی اطاعت, اللہ کے رسول نے کہا کہ یا علی تم سو جاؤ, یہ نہیں پوچھا کہ میں کیوں سوؤں, اس لیے کہ اطاعت سے ہٹ رہی تھی بات. صرف اتنا سوال کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچے گی؟ اللہ اکبر. آپ سوچو دوستو, زندگی سب کو پیاری ہے, زندگی سب کو پیاری ہوتی, کوئی مرنا نہیں چاہتا. کوئی چاہے گا کہ ہر طرف ننگی تلواریں کھڑی ہوئی, اور کوئی سوئے گا. ایسی سیکریفائس کا جذبہ جو مولا عباس کے پاس آیا تھا وہ امام علی کی طرف سے بھی آیا تھا. کیا کہا کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچے گی؟ اللہ کے رسول سرکار نے کہا کہ یا علی آج تمہارے سونے سے میری جان بچے گی. تو میرا مولا ایسا سویا چادر اوڑھ کر, ایسا سویا کہ اللہ کو علی کا سونا پسند آ گیا, اور اس نے پوری قرآن میں آیت بھیجی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. شاعر کہتا ہے کہ اللہ کو علی کا سونا اتنا پسند آیا کہ شاعر کہتا ہے کہ ہے یہ دستور زمانہ جو رہے سب سے بلند, وہی شے ہوتی ہے مقبول خریداروں میں, نفس حیدر کا ہوا عرش پہ سودا ہے دوست, ہاں یہ یوسف نہیں بک جائے جو بازاروں میں. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. ایسا پسند آیا سونا کہ اللہ نے نفس رسول, نفس علی کو خرید لیا, اپنی مرضی کو بیچ دیا. تو اطاعت گزار ایسے بنو, بھائی کے لیے جان دینے تیار, اس لیے کہ انا یا رسول اللہ کہا تھا. وہی اطاعت گزاری مولا عباس میں آئی, وہی چیز مولا عباس ماں کی طرف سے اور بابا کی طرف سے. تو ایک مجسمہ تھا اطاعت کا, اوبیڈینٹ کا. ایسا مولا عباس کا کیریکٹر ہے, ایسے مولا عباس کی زندگی ہے. ہماری جان قربان مولا عباس میں. دوستو سال بھر تو مولا عباس کا علم اٹھاتے ہو, اسی علم کی برکت ہے,
اسی علم کا کرم ہے، مولا اس علم کے سائے میں ساری شیعت کی حفاظت فرما. اور بیوی کا رول، یہ تو امام ہے، ماں کا رول، ماں کا مقام، کہ پوری زندگی شہادت عباس سے پہلے جب مدینے سے جا رہے تھے، مصائب نہیں ہو رہے، یہ اسی ابھی 28 رجب آپ نے کیا ہے، تو اس وقت بی بی نے آخری منزل پر روک کے مولا عباس سے کیا کہا تھا کہ عباس تم جا تو رہے، لیکن یاد رکھنا کہ تمہاری موجودگی میں، اللہ اکبر، کیا ماں کی تربیت ہے. عباس تم جا تو رہے، لیکن تمہاری موجودگی میں حسین کے اوپر ایک خراش، ایک سکریچ بھی نہیں آنا چاہیے. ایک ماں اپنے بیٹے کو وصیت کر رہی کہ بیٹا امام مولا حسین کی حفاظت کیسے کرنا، تمہاری موجودگی میں آقا حسین کے اوپر ایک سکریچ بھی. یہ تربیت تیری بیوی، یہ تربیت تیری بیوی، کہ کیا مقام ہے مولا عباس کا کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا. میں کیا کروں، وقت نکل گیا میرے ہاتھ سے. بس مولا عباس کی یہ، اسی لیے پوری زندگی کربلا میں جب تک عباس زندہ تھے کسی کی مجال نہیں تھی کہ مولا حسین کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں. لیکن اس کے بعد تو قیامتیں گزر گئیں، مصائب ہے، اس لیے میں روک لیا. اسی لیے مظلوم بی بی زہرا نے مولا عباس کو اپنا بیٹا کہا. میر انیس کا مرثیے کا ایک بن مجھے یاد آیا، مرثیے کا بن ہے، لیکن غور سے سن لیں، خوش ہوں گے، میر انیس کی روح بھی خوش ہوگی. میر انیس کہتے ہیں کہ جب 28 رجب کو خدا حافظ بول کے جا رہے تھے تو اس وقت ایک آواز آئی تھی خبر مظلوم بی بی زہرا سے. تو اس وقت مولا نے مولا عباس کو بلایا تھا اور یہ کہا تھا، بی بی زہرا نے کہا تھا کہ ہاں بلاؤ، میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے پہ، بی بی بول رہے، وہ فدا ہے میرے بچے پہ، صدقے اس پر، شکم غیر سے وہ ہے پر وہ میرا ہے بسر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. شکم غیر سے وہ ہے پر وہ میرا ہے بسر، میرا بیٹا ہے. یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور کہ ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی. آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار. اب سننا، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے دلدار، کوئی غربت میں اسے مان نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے. جس کو عباس اس ہستی کا نام ہے کہ شہزادی کونین کو اتنا بھروسہ تھا مولا عباس کے اوپر کہ اپنے لال کو مولا حسین کو عباس کے حوالے کر دیا. یہی جملہ مولا حسین نے مولا عباس کی شہادت پہ کہا تھا کہ عباس، وہ آنکھیں جو سو رہی تھی، جو جاگتی تھی، اب وہ سو جائیں گی، اور جو سو رہی تھی اب وہ جاگے گی. مقصد یہ تھا کہ تمہاری موجودگی میں سارا دشمن جاگتا تھا اور سیدانیاں سوتی تھی. اب سیدانیاں جاگے گی اور تم، یہ دشمن سوگا. چوتھے امام کا جملہ ہے، بس اسی پہ ختم کر رہا. چوتھے امام کا جملہ ہے کہ روز عاشور میرا بابا میرے چچا عباس کی پناہ میں تھے. اللہ اکبر. امام کو کسی کی پناہ کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن صرف مقام عباس کو بتانے کے لیے چوتھے امام کا جملہ ہے کہ روز عاشور میرا بابا میرے چچا کی پناہ میں. یہ ہے ہماری جان قربان میرے مولا عباس پہ، اللہ ہم کو زیارت نصیب. بس دوستو، جشن کی قبولیت کے لیے 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. دعا کرو کہ آج کا جشن، آج کا دن، کل کا دن ہمارے لیے برکتوں والا، رحمتوں والا ہو جائے. کل نظر مولا عباس ضرور کرنا، پانی ضرور رکھنا، اس نظر میں گلاس آف واٹر
اور بی بی سکینہ کو کل مولا عباس کی ولادت کی مبارکباد ضرور دینا، دعاؤں کی قبولیت کے لیے شہزادی سکینہ بھی کل ہر گھر میں مولا عباس کا جشن گرینڈ طریقے سے اگر آپ سیلیبریٹ کر سکتے گرینڈ طریقے سے سیلیبریٹ کرو۔ مولا تم کو سلامت رکھے، اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کرو کہ پروردگار مولا عباس کی ولادت بسعادت کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی محفل کو قبول کر لے۔ جن جن لوگوں نے آج کی اس محفل کو اسپانسر کیا ہے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کر اور ان کے مرحومین کے درجات کا بلند فرما۔ پروردگار ہم سب کو حج و عمرہ و زیارات نصیب ہو، یہ مولا عباس کا جشن ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، یہ جشن ہماری مغفرت کا سہارا بن جائے، یہ جشن میری مظلوم شہزادی بی بی ام البنین کی خوشنودگی کا باعث بن جائے۔ اللہ تو جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، سیریا میں سیدانیوں کے روضوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار پوری دنیا میں شیعت کی اور محبان آل محمد کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں اور بیمار کربلا، بیمار مدینہ کے صدقے میں، مولا عباس کے صدقے میں پوری دنیا میں جتنے مولا کے چاہنے والے بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ ایک بھائی کو ٹیومر ہو گیا بامبے میں، اور دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا بیمار ہے اللہ ان کو مکمل آئندہ سال تک اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ۔ اللہ مولا حسین، مولا عباس کا واسطہ کسی کا محتاج نہیں بنانا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔